بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا انس، میری ایک بڑی عظیم اور شان والی سنت ہے، سن لو کہ پوری دنیا میں کسی بھی انسان سے بغض یا حسد مت پالنا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے اپنا دل صاف رکھنا، فرمایا پورے عالم کے انسانوں سے بغض یا حسد مت رکھنا، اور اپنے دل کو جو ہے بالکل پاک اور صاف رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول کی بڑی عظیم اور بڑی شان والی سنت ہے۔ دوستو، ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، جو ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا گیٹ سے، جو ہے دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ جو ہے، بڑے میاں، داڑھی سے پانی بہہ رہا تھا وضو کا، اور ہاتھ میں جو ہے چپل لیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ دوسرے دن آپ پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس تھی مسجد نبوی میں، جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص آئے گا ابھی، وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو وہی بڑے میاں پھر آ گئے، ہاتھ میں جوتا لیے اور داڑھی سے پانی بہہ رہا تھا مسجد وضو کا، جو ہے، اور مسجد نماز میں داخل ہو گئے۔ تیسرے دن آپ نے پھر کہا کہ دیکھو ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو وہی شخص۔ اب ایک صحابی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر جو تھے، وہ بہت ہی عبادت گزار صحابی تھے۔ کما بیش 1,24,000 صحابہ میں وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ دن کے روزے دار تھے اور رات کے تہجد گزار تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کر نہیں سکتے، اور کریں گے بھی تو 3 دن میں پاگل ہو جائیں گے، جو ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے بھی بڑا عبادت گزار ہے، جو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار کہا۔ تو وہ جو تھے، ان کا عمل دیکھنے کے لیے کہ بھئی ایسا کیا عمل ہے ان کے پاس، تو وہ ان کے گھر پہنچ گئے اور بولے چچا جان، تھوڑا گھر سے جو ہے ناراضگی ہے، کیا میں آپ کے پاس 2-3 دن رہ لوں؟ انہوں نے کہا ہاں رہ لو بھتیجے۔ اب جو ہے دن مدا، انہوں نے چادر تانی اور وہ سو گئے۔ تھوڑا سا انہوں نے ایک سوراخ میں سے اپنی آنکھ سے جو ہے تاکتے رہے کہ اب دیکھوں گا کہ یہ بزرگ کون سا عمل کرتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے جو ہے اپنے بستر پہ گئے، سونے کی دعا پڑھی اللہم بسمی کا، اور چادر تانی اور سو گئے۔ اور وہ جو ہے تاکتے رہے، جھانکتے رہے کہ یہ اب اٹھیں گے اور رو رو کے مصلی بھر دیں گے، رات بھر تہجد سجدے میں رہیں گے، یا رکوع میں رہیں گے، یا قیام میں رہیں گے۔ صبح اٹھے وہ فجر کے ٹائم پہ، بڑی حیرت میں رہ گئے یہ صحابی جو تھے۔ دوسرے دن بولے پھر دیکھتا ہوں، پھر وہی آئے اور اپنے بستر پہ گئے، چادر تانی، دعا پڑھی سونے کی اللہم بسمی کا، اور چادر تان کے سو گئے، اور صبح فجر میں اٹھے۔ اب وہ بڑی حیرت میں پڑ گئے۔ پھر وہ سوچنے لگے ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، کوئی بات ہو، چلو ایک دن اور دیکھتا ہوں۔ اب وہ تیسرے دن جو ہے انہوں نے اسی طرح سے وہ لیٹ گئے کہ اب دیکھتا ہوں کیا عمل کرتے ہیں۔ وہ تیسرے دن بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی وہ اپنے لیٹے اور اٹھ کے جو ہے چلے گئے، جو ہے صبح فجر کے ٹائم پہ جو ہے اٹھے، وہ رات بھر سوتے رہے خطراتوں کے ساتھ، جو ہے۔ اب دوستو تیسرے دن وہ چل دیے اور بولے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے تم کو 3 بار بشارت دی کہ فلاں شخص جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ میں نے دیکھا آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے
مجھے کوئی عمل دکھائی نہیں دیا، میری گھر سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں یہی چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آپ، میں تو سوچ رہا تھا کہ اب اٹھیں گے آپ اور رو رو کے مصلی بھر دیں گے، رات بھر سجدے میں رہیں گے، قیام میں رہیں گے، رات بھر رکوع میں رہیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بولے بات بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی، محمد مصطفیٰ کی بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مستحق بھی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی جو ہے، کہہ کے چل دیے۔ 4 قدم بڑھے تو انہوں نے آواز دی، بیٹا بھتیجے آپ واپس ہوئے کہ سنو، یہ دل جو ہے اس میں کسی کے لیے گندگی نہیں رکھتا، جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں جو ہے۔ تو اس سے کیا فرمایا، مطلب کیا چیز سمجھ میں آئی ہمارے، کہ ہم کو جو ہے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھنا ہے۔ جو شروع میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھو، تب انہوں نے کہا، صحابی جو تھے عبداللہ بن عمر، بولے ہاں اللہ نے تمہارے سینے کو جو ہے پاک کر دیا، یہی تمہارا عمل ہے جو اللہ کے رسول نے 3 بار کہا کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میری یہی درخواست ہے کہ یہ بڑی اہم سنت ہے اللہ کے رسول کی، اس پہ عمل کرنے کی ہم کو اور پورے عالم کو اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، حسد ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، جلن ہے، اگر ان چیزوں سے آپ پاک صاف رہتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں۔ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔